السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈو یو نو۔ بچپن میں جب میری دادی مجھے طوفان نوح کی کہانی سناتی تھی، میں اس سیلاب سے بہت متاثر ہوا تھا۔ پانی کی سطح بلند سے بلند ہوتی چلی گئی۔ پہاڑی چوٹیوں پر رہنے والے لوگ جو بہت سخت جان تھے، جو سمجھتے تھے کہ بارش اور آنے والا سیلاب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ کشتی بنانے والے پر کہکے لگاتے تھے، لیکن اس سیلاب کے آنے کے بعد کہیں کوئی کہکے لگانے والا نہیں تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، بدبو تھی، گہری خاموشی اور بہت زیادہ بدبو۔ کہانی سننے کے بعد میں گھنٹوں سوچتا رہتا کہ سیلاب کے بعد خاموشی کیوں چھا جاتی ہے؟ کیا ایسی خاموشی دوبارہ بھی آ سکتی ہے؟ سائنسی نقطۂ نگاہ سے کرۂ ارض پر موجود تمام پانی زندگی کی تمام رونقوں اور رنگینیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں یا پھر آپ کے پورے براعظم میں سیلاب آ جائے تو آپ زندہ رہنے کے لیے کیا کریں گے؟ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیں گے جو کشتی نوح میں سوار تھے؟ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو طوفان نوح سے مشابہت رکھنے والے ایک اور سیلاب سے واقف کراؤں گا، جس کو اس زمین نے ایک راز اور افسانہ سمجھ کر سینے میں چھپا لیا۔ لیکن اس سے پہلے میری تمام نئے آنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ۔ 26 دسمبر 2004 کی صبح جزیرہ سماٹرا کے مغرب میں 100 میل کی مسافت پر ایک مرتبہ پھر طوفان نوح جیسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ انڈین ٹیکٹونک پلیٹ، جو ایک انتہائی مضبوط پلیٹ ہے، یہ کبھی برصغیر گوڈوانا کا حصہ تھی۔ یہ اپنی ہمسایہ پلیٹ یوریشین پلیٹ سے ٹکرائی۔ یوریشین پلیٹ ایک ایسی پلیٹ ہے جو یورپ اور ایشیا کے کچھ حصوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوریشین پلیٹ نے کچھ وقت تک تو انڈین پلیٹ کا مقابلہ کیا۔ انڈین پلیٹ جو یوریشین پلیٹ کو 19 میل کی گہرائی سے اوپر کی طرف دھکیل رہی تھی، یوریشین جوڑ والی پلیٹ پھسل کر اوپر چلی گئی۔ ٹیکٹونک پلیٹ کی جنگ میں کون جیتا کون ہارا، یہ ایک الگ معمہ ہے، لیکن زمین کے 80% سے بڑے زلزلے اسی جگہ نے دیکھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ٹیکٹونک پلیٹوں کی جنگ صدیوں پرانی ہے، لیکن ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ وہ نقطہ جہاں سے اس زلزلے کا آغاز ہوا اور سونامی کی لہروں نے جنم لیا، اسے پیسیفک رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں۔ یوریشین پلیٹ کا اپنی جگہ چھوڑنے کا اثر 100 میل دور تک محسوس کیا گیا، لیکن اس وقت بحر ہند میں سونامی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی نظام موجود نہیں تھا۔ بھارت، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ کے ساحلوں پر کچھ لوگ دھوپ کے مزے لے رہے تھے، کچھ غوطہ خوری کر رہے تھے۔ اس زلزلے کی وجہ سے پانی کی ایک بہت بڑی مقدار نے ناقابل یقین طاقت کے زلزلے کی قوت حاصل کی اور زلزلے کے مرکز کے اطراف کے چاروں طرف ساحلوں کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹیڈ مرٹی، جو سونامی سوسائٹی کے سابق صدر تھے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان لہروں کی کل توانائی 5 میگا ٹن تھی۔ ان لہروں کی طاقت جنگ عظیم دوم کی طاقت میں استعمال ہونے والے گولہ بارود کی کل طاقت سے دگنا تھی۔ اس طاقت میں دونوں ایٹم بموں کی طاقت بھی شامل ہے۔ زلزلے کے پہلے گھنٹے میں ہی لہر کی اونچائی 20 انچ سے تجاوز کر گئی، لیکن جیسے جیسے یہ لہر ساحل کے سست پانی کے قریب ہوتی گئی تو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بلندی میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ ساحل پر موجود سیاحوں نے ایک انتہائی خوفناک اور بڑی لہر دیکھی۔ اس لہر کی اونچائی ساحل کے قریب پہنچتے پہنچتے تقریباً 50 فٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ساحل پر موجود لوگوں پر جو گزری سو گزری، لیکن ساحل سے دور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ ایک آدھ منٹ میں ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کچھ لوگ آرام کر رہے تھے، کچھ لوگ ایئر کنڈیشننگ روم کے مزے لے رہے تھے، کچھ لوگ ہوٹلوں پر کھانا کھا رہے تھے، کچھ لوگ اپنے کام کاج کی تلاش میں نکل رہے تھے، مگر اس وقت سب خدا کی پکڑ میں تھے اور لہر کی زد میں آ چکے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں اس عظیم لہر نے ساحل پر موجود اور ارد گرد
تقریباً ہر اس چیز کو جو اس سے ٹکرائی اسے نیست اور نابود کر دیا۔ 1 سے 1.5 منٹ میں ہر چیز ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ وہ لوگ جو گھنٹوں تیرنے کی قابلیت رکھتے تھے ان کی بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ پانی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہ صرف لاشیں تھیں۔ جب اندازہ لگایا گیا تو تقریباً 3 لاکھ لوگ اس سونامی سے ہلاک ہوئے تھے۔ اس اندازے میں پانی میں ڈوبنے والے اور عمارتوں کے نیچے دب کر مرنے والے لوگ تھے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی تھے جنہیں پانی اپنے ساتھ سمندر کی بھوک مٹانے کے لیے واپس لے گیا اور ان کی آج تک کوئی خبر نہیں آئی۔ اگر آپ کو ان نامعلوم افراد کی کچھ بھی خبر ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ان کی اولادیں اور جائیدادیں انہیں یاد کرتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی خوفناک سانحہ ہے جسے اس زمین نے ایک راز کی طرح اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا سونامی پوری دنیا یا پھر تمام انسانیت کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن تب کیا ہوگا کہ اگر اٹھنے والی لہر کی وجہ ٹیکٹونک پلیٹ کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہو؟ کریٹر چکسلپ ایک قدیم ترین گھڑا ہے، 12 میل کے ایریا پر پھیلا ہوا۔ کریٹر چکسلپ تقریباً 67 ملین سال پہلے ایک ایسٹرائڈ کے ٹکرانے سے وجود میں آیا تھا۔ یہ ایسٹرائڈ 6 میل کے ڈائی میٹر پر مشتمل تھا۔ اس کی طاقت کے اثر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بحر ہند میں آنے والے زلزلے سے 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا تھا۔ کیا آپ کسی ایسے سونامی کو دیکھنا پسند کریں گے جس کی لہر 160 فٹ سے 300 فٹ تک بلند ہو؟ یقیناً ہرگز نہیں۔ 26 دسمبر 2004 کو بحر ہند میں اٹھنے والی اس سونامی کی لہر صرف 50 فٹ تھی، لیکن ایک ایسی لہر کی اونچائی کا تصور کرنا جو سارے براعظموں میں پھیل جائے بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ایسی سونامی جس کی اونچائی 160 فٹ سے 300 فٹ تک بلند ہو، اس سے بچنا شاید کشتی نوح میں سوار ہونے والے خوش نصیبوں میں سے ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک ایسٹرائڈ زمین پر آ کر گرے تو تب پانی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن اگر کوئی بھی ایسٹرائڈ کھلے سمندر میں آ گئے، مثال کے طور پر ماریا ٹرینچ میں جس کی گہرائی بالکل اس ایسٹرائڈ کے برابر ہو، تو کیا خیال ہے ہم کس صورتحال سے گزریں گے؟ میرے خیال میں شاید اس وقت ہماری صورتحال بالکل ایسی ہی ہوگی کہ جیسے ہم پر ڈائناسورز نے حملہ کر دیا ہو اور ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اس کے ساتھ دیجیے عبداللہ کو اجازت۔ اگر آپ کو آج کی انٹرسٹنگ سٹوری اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کامنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔